بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المکرمین۔ این الرجبیون، کہاں ہیں رجب والے؟ وہ افراد کہاں ہیں جنہوں نے رجب المرجب میں خدا کی عبادت کی، اللہ تبارک و تعالی کے عبد بنے، عبادت میں اپنا وقت گزارا؟ کہاں ہے؟ قیامت کے دن صدا دی جائے گی، این الرجبیون، وہ رجب میں اللہ کی عبادت کرنے والے کہاں ہیں؟ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے۔ آپ تمام ناظرین کو اس عظیم مہینے کی آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آج شب ولادت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہے، اور اس عظیم مولود کی ولادت سے یہ مہینہ شروع ہو رہا ہے، معصوم کی آمد سے یہ مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ آئیں مل کے اس مولود کا واسطہ دیں خداوند متعال کی بارگاہ میں، پروردگارا ہمارا یہ مہینہ بابرکت بنا، جو بیمار ہیں اس مولود کے صدقے ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو افراد جن کی جو حاجات ہیں بحق کے باقر العلوم ان کی حاجات برآوردہ فرما۔ رجب المرجب کے بارے میں کچھ اعمال اور فضیلتیں بیان کرنا مقصود ہیں۔ جو افراد چاہتے ہیں کہ مکمل رجب المرجب کے اعمال اور فضیلتیں جانیں، وہ مفاتیح الجنان کا ایک مطالعہ کریں، وہاں پر ساری دعائیں ہر چیز موجود ہے، لیکن پھر بھی میں یہاں پر مختصر طریقے سے، تاکہ ایک اشارہ ہو جائے اور لوگ متوجہ ہوں جو دیکھ رہے ہیں کہ رجب المرجب کس مقام کا مہینہ ہے، کس عظمت بھرا یہ مہینہ ہے، تو لہذا اس انداز سے میں کچھ چیزیں یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ رجب کا معنی ہے بزرگ اور عظیم، یہ رجب کا معنی کیا گیا ہے۔ اس بنا پر ماہ رجب سے مراد عظمتوں والا اور محترم مہینہ ہے۔ علم لغت کے ماہرین کے بقول ظہور اسلام سے پہلے رجب کے مہینوں کو عربوں کے یہاں محترم سمجھا جاتا تھا، یعنی اسلام سے پہلے بھی یہ مہینہ محترم تھا، اور اس مہینے میں جنگ وغیرہ سے پرہیز کیا جاتا تھا۔ رجب کو بعض دیگر اسامی اور صفات سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جن میں سے ایک رجب الفرد ہے۔ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مہینہ دوسرے حرام مہینوں یعنی ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم الحرام سے الگ ہے، اس لیے اس کو الفرد کہا جاتا ہے۔ فرد یعنی جدا، جبکہ دوسرے مہینے ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اسی طرح اس مہینے کو رجب المضر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ قبیلہ مضر پیغمبر کے اجداد میں سے ایک قبیلہ تھا، بطور خاص اس مہینے کے احترام کے قائل تھے، اسی لیے اس مہینے کا احترام جو کرتے تھے اس قبیلے کو متصل کر دیا گیا، منسوب کر دیا گیا، اس کا نام ہو گیا رجب المضر۔ اس کے علاوہ رجب الاسم، رجب المرجب، رجب المرجب، منسل الاسنہ، منسل الاول، بہرحال یہ مختلف نام ہیں، اور اس مہینے کو رجب الاسب یا رجب الاسم بھی کہا گیا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کو اسب کہتے تھے، کیونکہ اس مہینے میں میری امت پر خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اسے اسم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس مہینے مشرکوں سے جنگ کرنے سے روکا گیا۔ خاموش، اسم کی معنی وہی سمن اور اسم، اس ریشے سے یہ لفظ ہے، یعنی خاموش۔ اس مہینے میں کیونکہ روکا گیا ہے جنگ سے، اسی لیے اسم بھی کہا گیا ہے۔ ماہ رجب کی فضیلت کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مروی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جب میری امت کے لیے استغفار کا مہینہ ہے، رجب میری امت کے لیے استغفار کا مہینہ ہے، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ طلب مغفرت کرو کہ خدا بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ رجب کو اسب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس ماہ میں میری امت پر خدا کی رحمت بہت زیادہ برستی ہے، بس اس ماہ میں بکثرت کہا کرو استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، میں خدا سے بخشش چاہتا ہوں اور توبہ کی توفیق مانگتا ہوں۔
اگر کسی کو عربی نہیں آتی تو اردو میں کہے میں خدا سے بخشش چاہتا ہوں اور توبہ کی توفیق مانگتا ہوں۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس مہینے میں 1000 مرتبہ کہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خداوند متعال 1,00,000 نیکی اس کے نام اعمال میں لکھ دے گا۔ امام سجاد علیہ السلام رجب کی جب شروعات ہوتی تھی تو مولا یہ دعا پڑھتے تھے، یا من یملک حوائج السائلین وَيَعْلَمُ ضَمِيرَ الصَّامِتِينَ، ضمیر الصامتین، جو چپ ہے اس کے ضمیر کو بھی خدا جانتا ہے، اسرار کو خدا جانتا ہے۔ لِكُلِّ مَسْأَلَةٍ مِّنْكَ سَمْعٌ حاضر وَجَوَابٌ عَتِيدٌ اللَّهُمَّ وَمَوَاعِيدُكَ الصَّادِقَةُ وَأَيَادِيكَ الْفَاضِلَةُ وَرَحْمَتُكَ الْوَاسِعَةُ فَأَسْأَلُكَ أَن تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَن تَقْضِي حَوَائِجِي لِلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ استغفر اللہ ذی الجلال والاکرام من جمیع الذنوب والآثام، یہ ذکر پڑھنا مستحب ہے۔ اس کے علاوہ اس مہینے میں روزے رکھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ جو بھی اس مہینے میں 1 دن روزہ رکھے جہنم سے 1 سال کے فاصلے تک دور ہو جاتا ہے، اور اگر اس مہینے میں 3 دن روزے رکھے تو اس پر جنت بہشت واجب ہو جاتی ہے اور جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ پہلی رجب کی رات، 15 رجب کی رات اور اس مہینے کی آخر رات میں غسل کرنا مستحب ہے۔ اس مہینے کی پہلی شب جمعہ کی جو نمازیں ہیں جس کو لیلۃ الرغائب کہا جاتا ہے، وہ اس کے لیے مفصل آپ توضیح اس میں مفات الجنان میں مطالعہ کر سکتے ہیں۔ 13، 14، 15 رجب کی نمازیں لیالی البیض یا 20 کہا جاتا ہے ان کو، یہ چاندنی جو راتیں ہوتی ہیں جس میں اس انداز سے ان میں نمازیں ہیں، وہ مفاتی میں مراجعہ کر سکتے ہیں۔ عمرہ انجام دینا، جن کے لیے مقدور ہے وہ عمرہ انجام دیں، اس ماہ رجب میں بڑی فضیلت ہے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام کا پڑھنا اور زیارت امام رضا علیہ السلام کا پڑھنا بھی اس مہینے میں مستحب ہے۔ امام کاظم علیہ السلام کا ارشاد ہے، رجب بہشت کی نہروں میں سے ایک نہر کا نام ہے کہ جو دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھی۔ اگر کوئی 1 دن بھی اس ماہ میں روزہ رکھے گا خداوند متعال اسے اس نہر سے جام پلائے گا۔ مولا فرماتے ہیں رجب ایسا مہینہ ہے کہ جس میں نیکیوں کی جزا کئی برابر ملتی ہے اور اسی طرح گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ کوئی 1 دن روزہ رکھتا ہے تو 100 سال جہنم کی آگ اس سے دور ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی 3 دن روزہ رکھتا ہے تو بہشت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں، مفاتیح موجود ہے، میں اس دعا کا تھوڑا ٹکڑا پڑھ دیتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کون سی دعا ہے۔ مفصل اور پوری دعا مفاتیح الجنان میں یا دعا کی جو کتابیں ہیں آپ کو وہاں مل جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا من ارجوہ لکل خیر وآمنوا سخطه عند من كل شر، یا من يؤتي الكثير بالقليل، یا من يؤتي من سأله، یا من يؤتي من لم يسأله ومن لم يعرف، تحننا منه ورحمة أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وجميع شر الآخرة،
فإنه غير منكوس ما أتيت وزدني من فضلك یا کریم۔ اس کے بعد یا ذل جلال والاکرام کے الفاظ ہیں جو انسان داڑھی کو ہاتھ میں لے کے اس کے بعد وہ الفاظ کہتا ہے، وہ مفاتی میں مفصل طریقہ موجود ہے، ہر نماز کے بعد پڑھنا مستحب ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ دوبارہ آپ سب کو ولادت برکت حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام مبارکباد ہو، اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور اپنی خصوصی دعاؤں میں ماہ رجب میں دعاؤں میں یاد